سبحان اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه الأتقياء. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ایمان و دین کی شان ہے حضرت معاویہ. ایمان و دین کی شان ہے حضرت معاویہ. امت کے امام و جان ہے حضرت معاویہ. یوں تو ہر ایک صحابی کا اپنا مقام ہے، رکھتے الگ ہی شان ہے حضرت معاویہ. یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، کاتب قرآن ہے حضرت معاویہ. سبحان اللہ. بکواس کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے میاں، محبوب انس و جان ہے حضرت معاویہ. اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے. اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار گر کرو گے جہنم میں جاؤ گے. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قرائے کرام، جامعہ مسجد داریارکم کے مجاہد مباحث اور قرآن و سنت کے شہدائی، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے لیے انتہائی قابل احترام آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائے. یہ واسطہ بنتے ہیں آپ حضرات سے ملاقات کا، اور مجھے آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. گزشتہ مہینے میں بھی خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. اور اب رجب کے اس مہینے میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کا مرتبہ و مقام، ان کے محاسن اور اسلام میں ان کا درجہ، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے
حضرت مفتی صاحب نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع دیا ہے. آپ نے اس رجب کے مہینے میں حضرت مفتی عبداللہ ہاشمی صاحب سے بہت سارے فضائل سنے بھی ہوں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن آپ حضرات کا شوق ہے اور حضرت مفتی صاحب کی کرم نوازی اور ان کی ذرہ نوازی ہے کہ یہ بار بار موقع دیتے ہیں تاکہ دین کی یہ گفتگو اور یہ بات چلتی رہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نصیحت کیا کیجئے، ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی ہے. جتنی دین کی بات ہو یہ نفع سے خالی نہیں ہوتی. یا آپ کا مسجد میں بیٹھنا، گفتگو کو سننا، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات مسجد میں ملتی ہے. تو آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا ایسا نہیں ہے. فضائل آپ نے سنے ہوں، بار بار سنے ہوں. صحابہ کرام، میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، سب کے سب عظیم و شان لوگ تھے. سب کی عظمتیں، سب کو اللہ نے وہ شان دی جو بعد کے کسی شخص کو مل ہی نہیں سکتی. وہ جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، جتنا بھی وہ رات دن تسبیحات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، لیکن صحابی کے درجے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. کسی بعد والے شخص کو ہزاروں سال کی عمر مل جائے، رات اس کی عبادت میں کٹے، دن اس کا جہاد میں گزرے اور روزہ بھی اس کا ہو، تسبیحات بھی وہ پڑھتا رہے، لیکن وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ امت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ. اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے نبی کی زیارت کی ہوگی؟ وہ کان کہاں سے لائے گا جن کانوں نے پیغمبر کی باتیں سنی ہوگی؟ وہ ذہن کہاں سے لائے گا جس میں پیغمبر کی باتیں سمائی ہوگی؟ یہ چیزیں بعد میں نہیں ملا کرتی. کسی صحابی کے درجے اور مقام کو بعد والا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی فضائل الگ ہیں، جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو اللہ نے انہیں بلند درجہ عطا کیا، وہ الگ ہے. صرف صحابیت کو سامنے رکھا جائے تو صحابی رسول ہونا یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ بعد میں کوئی شخص اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ کہ دو مقامات سے، دو مرتبے سے، دو درجے سے کہ بعد کا کوئی شخص ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ وہ درجے کسبی نہیں ہے، وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتے، وہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتے، وہ ریاضت اور عبادت سے ملتے نہیں، بلکہ وہ عطائی ہوتے. جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. ایک درجہ درجہ نبوت ہے اور دوسرا درجہ درجہ صحابیت ہے. یہ محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا کہ
کوئی شخص کوشش کر کے محنت کر کے اور رات دن عبادت کر کے اس درجے کو پالے ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے جسے وہ عطا ہے. قریب پیغمبر کے رہنے والے رشتہ دار اور چچاؤں میں آنے والے ابو لہب اور ابو جہل ایمان نہیں لائے. حبشے سے چل کر بلال ایمان لے آیا. فارس سے چل کر سلمان ایمان لائے. روم سے چل کر صہیب ایمان لائے. یہ اللہ نے چن چن کے اپنے پیغمبر کو عطا کیے. جو دل اس قابل سمجھا کہ اس دل کو پیغمبر کے دل سے جوڑ دیا جائے، اللہ نے اس کو دور سے بلا کر پیغمبر کے ساتھ جمع کر دیا. اور جس کو قابل نہیں سمجھا وہ قریب رہ کر بھی پیغمبر کی صحبت سے محروم رہے. پیغمبر کے ان پیش کردہ فرمودات اور ان موتیوں کو وہ نہیں چن سکے جو دور سے لوگوں نے آپ کے حاصل کیا. اس لیے درجہ صحابیت بہت بڑا درجہ ہے. یہ عطائی ہے، کسبی نہیں. محنت سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ جس پر اپنا کرم کرے اسے عطا کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی 22 تاریخ کو وہ فوت ہوئے، اس دنیا سے گئے. اس لیے اس رجب کے مہینے میں ان کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے. ویسے تو سارا سال صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن رجب میں بالخاص طور پر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول ہے. یہی درجہ ان کی نجات کے لیے اور بہت بڑے مقام کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں ان کے بہت سارے فضائل ہیں. ان کے درجوں کو قرآن نے بتایا. شروع سے ایک عظیم باپ کے فرزند تھے. ابو سفیان مکے کا بہت بڑا سردار تھا. اس کے بیٹے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی آواز لگی، پیغمبر اسلام نے دین پیش کی. تاریخ لکھتی ہے اس وقت صرف 17 آدمی ایسے تھے جنہیں مکہ مکرمہ میں لکھنا پڑھنا آتا، باقی سب ان پڑھ تھے. قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے تو انہیں امی کہتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ان میں امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، جنہوں نے کبھی کسی سکول کالج کو دیکھا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی مسجد مدرسے میں پڑھا نہیں. وہ ایسے لوگ تھے. لیکن ان 17 افراد میں سیدنا امیر معاویہ پڑھ لکھے تھے. اللہ نے انہیں شروع سے ہی کمال عطا کیا. جب پیدا ہوئے ابھی چھوٹے سے تو ماں نے دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بیٹا بڑے سر والا ہے، اس قابل ہے کہ یہ پورے مکے کا سردار بنے. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے آپ یہ کہتی ہیں کہ صرف مکے کا سردار بنے؟ نہیں، میرا بیٹا پورے عرب کا سردار بنے. پورا عرب اس کے ماتحت ہو. اور بعد میں پھر تاریخ نے ثابت کیا نہ صرف عرب بلکہ آدھی دنیا سے زیادہ پر سیدنا امیر معاویہ نے حکومت کی. 64,65,000 مربع میل علاقے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی. تو حضرت معاویہ شروع سے اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا. تو جو لیاقت اور ان کے اندر قیادت تھی، جو سیادت کا ان کے اندر جوہر تھا، وہ ایک خدا ہی سے پتہ چل رہا تھا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد مسلسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی نے آپ کو کاتب وحی بنایا.
لکھا کرتے تھے. یہ جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس موجود ہے، ان میں پتہ نہیں کتنی آیات ہیں جو حضرت معاویہ نے لکھی ہے. سب سے زیادہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. حضور نے کوئی خط لکھوانا چاہا تو حضرت امیر معاویہ نے وہ خط لکھا. آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکٹری کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. یہ جتنے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک سیکٹری ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں لکھ رہا ہوتا. لوگ ٹائم لیتے ہیں تو اس سے لیتے ہیں، وہ پھر ملاقات کراتا. حضرت امیر معاویہ کی حیثیت بالکل ایسے ہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط تھے اکثر بیشتر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے. اس لیے آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے جسے پیغمبر اسلام نے جنت کی بشارت دی. بہت ساری روایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، لیکن ایک خاص موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز سے انہیں جنت کی بشارت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی ام حرام. اللہ کے نبی کبھی کبھی ان کے گھر چلے جاتے تھے، وہاں جا کے کئی دفعہ آرام بھی کر لیتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر ہنس رہے تھے. ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج آپ ہنس رہے، آج آپ خوش ہو رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں خوش اس لیے ہوں، میں کیوں نہ خوش ہوتا کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا کہ وہ لشکر سمندر میں جہاد کر رہا تھا. وہ سمندر میں تختوں پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور یوں جا رہے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ سمندر میں چل رہے تھے. مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مجاہدین ہیں جو سمندر طے کر کے سمندر سے اس پار بھی آپ کے دین کو پہنچائیں گے. میں اس سے خوش ہوا تو میری اس لیے میں مسکرایا اور خوشی کا میں نے اظہار کیا. حضرت ام حرام کہتی ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے دعا کر دی اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس لشکر میں شامل ہیں، آپ بھی اس لشکر میں ہوں گے. پھر اللہ کے رسول نے اس لشکر کی فضیلت بیان کی. فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا، وہ سب کے سب جنتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. ام حرام نے پھر وہی سوال کیا اللہ کے رسول آپ پھر ہنس رہے تھے. حضور نے فرمایا وہ لشکر مجھے پھر دکھایا گیا اور میں نے پھر ایک لشکر کو دیکھا وہ سمندر میں جہاد کر رہا ہے. حضرت ام حرام نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں، آپ پہلے لشکر میں شامل ہو چکی ہے، دوسرے لشکر میں آپ شامل نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا لیکن جب تاریخ کو کھنگالا جائے، تاریخ کو کھولا جائے تو یہ جو سب سے پہلے بحری بیڑا بنا جس نے سمندر میں چل کر کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے جزیرہ قبرص کو فتح کیا، یہ وہی لشکر ہے جس کی امامت
جس کی عمارت اور جس کی قیادت حضرت امیر معاویہ کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شام کی گورنری کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، امیر المومنین اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جزیرہ قبرص روم اور اسلامی سلطنت کے درمیان یہ جزیرہ تھا، سمندر کے اندر تھا، جو سمندر کے اندر خشکی کا جزیرہ، خشکی کی جگہ ہوتی ہے اسے جزیرہ کہا جاتا ہے، خشکی کے ٹکڑے کو. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ اجازت دیں، اس جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے میں لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمندر میں رہنے کا ہمارا تجربہ نہیں، ہمارے پاس جنگی بحری بیڑا نہیں، ہم سمندر میں کیسے سفر کریں گے، یہ مشکل کام ہے، سے رہنے دیجیے. حضرت امیر معاویہ چپ ہو گئے. حضرت عمر کا دور خلافت ختم ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے اجازت طلب کی. انہوں نے پہلے انکار کیا، پھر بعد میں انہوں نے کہا اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، وہاں ہزاروں درخت کٹوائے اور 1700 کشتیاں تیار کر رہے. یہ جو سمندر میں کشتی چلتی ہے، یہ جو دریا میں جو پہلی بیڑا جس کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر آج کل اسے سمندری جہاز آپ سمجھ لیں، یہ جو سمندر میں چلتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے 1700 یہ جہاز اور کشتیاں تیار کیا، پھر ان کے اوپر بیٹھ کر مسلمانوں کے لشکر کو لے کر خود قیادت کرتے ہوئے جزیرہ قبرص کی طرف آگے بڑھے. جب جزیرہ قبرص کے قریب پہنچے تو وہاں کے رومیوں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی دیو ہے، یہ تو کوئی جنات ہے جو سمندر کو پھاڑتے ہوئے چلے آئے. چنانچہ وہ اپنا جزیرہ چھوڑ کر بھاگ کر باقی روم کے علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے. اور تھوڑی بہت جنگ ہونے کے بعد 28 ہجری میں جزیرہ قبرص کو فتح کر دیا گیا. یہی وہ سب سے پہلا بحری بیڑا تھا، یہی وہ سب سے پہلا سمندری جہاد تھا جس کو اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا اور فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کے لیے نکلے گا، اللہ نے جنت اس کے لیے واجب کر. اس کی قیادت امیر معاویہ کرا، جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور اللہ کے رسول نے جس کے لشکر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور ہنستے ہوئے جائے. اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کا کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر پیغمبر خوش ہوئے، جس کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر جنت کی خوشخبریاں دے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھی، اللہ نے بڑا درجہ اور مقام عطا کیا. کاتب وحی، جنت کی خوشخبریاں پیغمبر سے پانے والے، اور پھر یہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو 4 چاند لگایا، اسے پھیلایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت حاصل کی تھی، اور حکومت حاصل کی کہ ان سے صلح کرنے والے حضرت حسن تھے، اہل بیت کے عظیم فرزند، جسے یہ ہمارا جو دوسرا طبقہ یہ اسے اپنا دوسرا امام سمجھتا ہے. پہلے امام کہتے ہیں حضرت علی تھے، ان کے 12 امام. کتنے امام ہیں؟ 12 امام. کہتے ہیں پہلا امام حضرت علی تھے، دوسرے امام حضرت حسن تھے، تیسرے حضرت حسین تھے، پھر اس
اس طرح کے 12 امام انہوں نے بنائے. عقیدہ اور نظریہ یہ کہ امام غلطی نہیں کر سکتا. امام پر وحی آتی ہے. امام جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے موجودہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح امام, صحیح قرآن ہمارے 12ویں امام مہدی کے پاس موجود ہے. وہ قرب قیامت میں دنیا میں آئیں گے, غار سے نکلیں گے, عراق میں غار وہاں چھپے ہوئے, اور پھر وہ قرآن پاک لے کر آئیں گے. ان کا یہ نظریہ امامت ہے. امام کبھی غلطی نہیں کرتا. امام کبھی بھی امام پر وحی آتی ہے, بلکہ نبیوں سے کہتے ہیں ان کا درجہ بلند ہے. خمینی نے لکھا کہ درجہ امامت برتر از نبوت است. درجہ امامت نبوت سے برتر ہے, بلندتر درجہ امام کا. یہی امام حسن جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امام مانا. اپنا امام نہ صرف مانا بلکہ اس کے بعد 41 ہجری میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی. 49 ہجری میں ان کی وفات ہوئی حضرت حسن کی. 8-9 سال تک حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رہے. حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو مانتے بھی رہے اور ان سے وظائف بھی لیتے رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے, سید ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اس بشارت چونکہ پہلے سے تھی تو حضرت حسن کے ذریعے سے امت کی صلح ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے تو قصاص عثمان کا معاملہ تھا. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں جب امت کے امیر المومنین قرار پائے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ عثمان میرا رشتہ دار تھا, اس کو مدینہ میں قتل کیا گیا. آپ امیر المومنین ہیں تو آپ قصاص میں ان لوگوں کو قتل کرا جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں باقی گروہ نے قبضہ کیا ہوا. اب ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے, لیکن آپ میری حکومت کو مستحکم کریں, مضبوط کریں. جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو ہم بدلہ لیں گے, چن چن کے ان کو سزائیں دلوائیں گے اور عدالتوں سے انہیں سزا ملے گی. یوں تو میں اس طرح قتل نہیں کر سکتا. اس بنیاد پر اختلاف ہوا. درمیان میں یہ جو باغی گروہ تھا یہ حضرت علی کو جا کے کچھ کہتا تھا, حضرت امیر معاویہ کو جا کے کچھ کہتا تھا, اور اس اختلاف کی خلیج کو وہ بڑھاتا چلا گیا. بالآخر حضرت علی اور معاویہ کی آپس میں جنگ ہوئی جسے تاریخ جنگ صفین کہتے ہیں, جس میں لاکھوں دونوں طرف سے لاکھوں افراد شہید ہوئے. یہ بڑا امت کا نقصان ہوا, لیکن یہ نقصان کرانے والا یہی گروہ تھا جس نے پہلے حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد اختلاف ڈالا. دونوں طرف ایک کو جا کے کچھ کہتے رہے, دوسرے کو جا کے کچھ کہتے رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا کہ یہ وہ بدبخت ٹولہ ہے جس نے امیر معاویہ کے ساتھ ہماری جنگیں کرائی, صلح نہیں ہونے دی. تو حضرت حسن جب حضرت علی کی وفات کے بعد خلیفہ بنا
تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کروں گا، لیکن 6 مہینے تک اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے شروع میں امیر المومنین کے عہدے پر فائز رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اپنے کمانڈروں کو جمع کیا اور ان سے یہ پوچھا، ان سے یہ کہا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں ان کے خلاف فوج کشی کروں تو آپ کیا کریں گے؟ جواب میں لوگ کہنے لگے ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، معاویہ کی فوج سے جنگ کریں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم ضرور کریں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے تو حضرت حسن کو جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہی لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام جا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لشکر لے کر آئیں، حضرت حسن کے خلاف آپ اپنے لشکر کو جمع کریں اور لے کر آئیں۔ جب جنگ ہوگی تو جنگ سے پہلے ہم حسن کو پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے حوالے کر دیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ شیعہ مذہب کی کتابیں کہتی ہیں، ان کے بڑے کہتے ہیں۔ میں نے ایک کلپ سنا، ویسے تو ان کی کتابوں میں پہلے سے پڑھا، لیکن یہ لاہور میں ایک ادارہ ہے، جواد حسین تقوی اس کا سربراہ۔ جواد حسین تقوی نے باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے ادارے جامعہ علمت المسکہ وہ جمعے کا خطبہ دیا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں اپنی کتابوں میں جب یہ روایات پڑھتا تھا کہ ہمارے شیعوں نے یہ کہا کہ حضرت حسن کو ہم پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر امیر معاویہ کے حوالے کریں گے، تو میں اس روایت کو آدھا سناتا تھا، پورا نہیں کرتا تھا، لیکن آج میں اس کو پورا سنا رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں نے اس وقت بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، حضرت حسن کی باتوں کو نہیں مانا، اوپر اوپر سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اندر سے امیر معاویہ سے جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم پکڑ کر باندھ کر آپ کے حوالے کریں گے، ہم اس کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسن کے جاسوسوں نے جب یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دی تو حضرت حسن پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اور امت کے لیے نقصان ہے۔ تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابیں شروع کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ جس طرح کے جو کہیں میں صلح کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ امت کو ہم افتراق اور انتشار میں نہیں چھوڑ سکتے، کفریہ طاقتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ حضرت حسن نے کہا میری کچھ شرائط ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ ان کے پاس بھیجا، کہا سائن پہلے کر دیے، مہر اور دستخط پہلے لگا دیے اور کہا جو شرطیں آپ لکھیں گے مجھے وہ ساری شرطیں قبول ہیں۔ اس لیے کہ امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ نواسہ رسول ہے، پیغمبر کا گھرانہ ہے، یہ غلط اور غیر شرعی شرائط کو پیش نہیں کرے گا، جو شرائط ہوں گی شریعت کے دائرے میں ہوں گی تو ان کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم انہیں قبول کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیجا، نیچے مہر اور دستخط کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ شرائط لکھی، بڑی بڑی 4 شرطیں لکھی اور باقی بھی کچھ شرطیں تھیں، اور پھر وہ کاغذ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا۔ امیر معاویہ نے ان کی شرائط کو پڑھا اور جواب لکھا کہ بالکل یہ ساری شرطیں مجھے قبول ہیں اور ہم آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسن نے کہا، شیعوں کی کتاب رجال کشی کے لیے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو لکھا کہ آپ میرے پاس یہاں آئیں
اس وقت مسلمانوں کا جو مرکز اور کیپٹل تھا دارالحکومت کوفہ تھا. آپ میرے پاس کوفہ آئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے سفر کیا, کوفہ آئے. جب کوفہ پہنچ گئے تو جامع مسجد کے اندر سب لوگ جمع ہو گئے. تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کو ممبر کے اوپر بٹھایا اور رجال کشی کرتی ہے. فَأَجْلَسَهُ عَلَىٰ مِمْبَرِ أَبِيهِ. حضرت حسن نے اپنے باپ علی کے ممبر پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا, خود نیچے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر بات کا آغاز کیا. کہاں بٹھایا؟ اپنے باپ کے ممبر پر, علی کے ممبر پر. کسی کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے ممبر پر بیٹھ سکتا ہے یا کوئی آ سکتا ہے؟ میں ابھی آیا ہوں, ہاشمی صاحب مجھے کہتے ہیں بیٹھے. میں نے کہا اجازت ہے, آپ کا ممبر ہے, میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا. کوئی امام اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا. اگر حضرت حسن اور امیر معاویہ کے درمیان ایسی دشمنی ہوتی جو ذاتیات تک پہنچی ہوئی ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنے باپ کے ممبر پر حضرت معاویہ کو نہ بٹھا, لیکن بلا کر اپنے باپ کے ممبر پر بٹھایا. تاریخ رجال کشی کرتی ہے کہ پھر بٹھانے کے بعد خود کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا. فقام وخطب فبايع امام النقص. حضرت حسن کھڑے ہوئے, خطبہ دیا, لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو امیر معاویہ کے فضائل بتائے. اور اس کے بعد سارے لوگوں کی موجودگی میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا امام بنایا. ثم نظر الى الحسین. حضرت حسین بھی ساتھ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت حسن نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا قم فبايع, اٹھو اور بیعت کرو. تاریخ کہتی ہے فبايع. حضرت حسین نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد ایک اور ساتھ میں کیس بن ساتھ میں عبادہ ایک فوجی کمانڈر تھے جو حضرت حسن کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے, وہ بھی ساتھ تھے. تو پھر وہ بیٹھے رہے تو حضرت حسن نے پھر اس کی طرف دیکھا. ثم نظر الى قیس بن سعد بن عبادہ. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کی طرف دیکھا. فرمایا قم فبايعه فانه امامی. اٹھیے, بیعت کیجیے, آج کے بعد امیر معاویہ میرا بھی امام ہے, تیرا بھی امام. آج کے بعد امیر معاویہ ہم سب کا امام. یہ بیعت ہو گئی سن 41 ہجری میں. اس کے بعد حضرت حسن 8-9 سال زندہ رہے. 49 ہجری میں حضرت حسن کا انتقال ہوا. ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بقیہ 8-9 سال اس سورہ کے ساتھ گزارے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی اختلاف نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک متفقہ پوری امت کے امام رہے. سب نے انہیں اپنا امام مانا. اور جب اسلام اور مسلمانوں کی فوج اکٹھی ہو گئی تو پھر فتوحات شروع ہوئی. جو اسلامی حکومت کا رقبہ اس وقت 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا, وہ پھر بڑھتا چلا گیا. بہت سے علاقے فتح ہونا شروع ہوئے اور یہ افغانستان کا پورا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. یہاں پشاور تک اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی اور یہاں تک صحابہ کرام آئے ہیں. یہ جو پنج گوڑ ہے, یہ ہمارا کوٹا کے ساتھ پنج گوڑ جو 5 صحابہ کرام کی قبریں, یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں تک پہنچے. اسلام یہاں تک پہنچایا. ملتان تک صحابہ کرام پہنچے, سندھ تک صحابہ کرام پہنچے. پوری دنیا پر یعنی آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ جہاں آبادی تھی اس پر اسلامی سلطنت قائم ہوئی. 64,65,000 مربع میل پر
اسلامی سلطنت قائم کرنے والا امت کا سب سے بڑا محسن حضرت امیر معاویہ. یہ وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ جس نے امت کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد اسلامی سلطنت کو پھیلایا اور اسلامی سلطنت پھر پھیلتی چلی گئی. اور آج تک اگر اسلام پھیل رہا اسلام کی بات چل رہی ہے تو یہ وہ سب صحابہ کرام کا صدقہ ہے جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ان تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بلند تر مقام، اس لیے کہ اسلامی سلطنت اتنی بڑی سلطنت اس سے پہلے بھی کسی کے ہاتھ نہیں رہی اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو اتنی بڑی سلطنت کبھی نہیں ملی جتنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور. تو یہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ معاذ اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہتے ہیں، گالیاں کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی حضرت حسن کو اگر مانتے ہو وہ تمہارا امام ہے اور تم کہتے ہو حضرت حسن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں اور وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ جس چیز کو حلال کریں حلال کر سکتے ہیں، جسے حرام کہیں حرام کر سکتے ہیں. کہتے ہیں اس پر وحی آتی ہے، اگر وہ سارے کام وحی کے ذریعے کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت بھی تو وحی کے ذریعے کی. پھر اس میں تم کیوں لڑتے ہو، تم کیوں جھگڑتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں مانتے. ابھی حال ہی میں ہماری قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ناموس صحابہ و اہل بیت پہ. جو آدمی کسی صحابی یا کسی اہل بیت میں سے کسی شخص کی توہین کرے گا اس کو 10 سال سزا ہوگی اور اگر جج چاہے تو اس کو عمر قید بھی سنا سکتا ہے. یہ بل جب قومی اسمبلی میں آیا تو یہاں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے، اب وہ بکواس یہ کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر تو یہ کہتے ہیں صحابی کی توہین، تو صحابہ میں تو آپ امیر معاویہ کو نہیں مانتے. معاذ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے. جس امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن بیعت کرے آپ اس امیر معاویہ کو نہیں مانتے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حسن کو نہیں مانتے. آپ امت کو جھوٹ اور غلط یعنی جھوٹ بول کر امت کو غلط راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور خود بھی غلط راستے پہ چل رہے ہیں. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت حسن کی بات کو لیتے نہیں آپ، یعنی آپ ان کے چل سے سنیں، ان کی باقی وجہ سے سنیں. حضرت حسین کا تذکرہ کریں گے، حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کریں گے. حالانکہ حضرت حسین بھی حضرت حسن کے بھائی ہیں. میں نے ابھی بتایا کہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کو بٹھا کر حضرت حسن نے حسین سے کہا کہ آپ بھی بیعت کریں. انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے متفقہ امام بن گیا، حضرت حسن نے اور حسین نے اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی امیر معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں. جب حضرت حسن دنیا سے چلے گئے تو حضرت حسین کو ان کوفے والوں نے بہت سارے خطوط لکھے اور انہیں یہ کہا کہ آپ اس بیعت کو توڑ دیں اور امیر معاویہ کے خلاف خروج کریں، نکلے میدان میں اور اس کے خلاف بغاوت کریں. تو حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جب تک امیر معاویہ زندہ ہے ہم اس بیعت کو نبھائیں گے، ہم ان کے خلاف نہیں نکلیں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 49 ہجری میں ہوئی. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور انہوں نے 8-9 سال دیکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی. حضرت حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 19 سال تک دیکھا، لیکن حضرت حسین نے کہیں پر بغاوت نہیں کی. جب ان کو اکسایا جاتا تھا کہ آپ بغاوت کرتے آپ چھوڑ دیں امیر معاویہ کو، تو حضرت حسین جواب میں کہتے تھے نہیں، میں نواسے رسول ہوں،
ہم جس کے ساتھ شروع کرتے ہیں پھر زندگی بھر شروع رہتی ہے، اور جس کے ساتھ تلوار اٹھانے کا اسلام حکم کرتا ہے پھر ہم تلوار اٹھاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی پوری زندگی 19 سالہ دور خلافت، نہ حضرت حسن نے تلوار اٹھائی نہ حضرت حسین نے تلوار اٹھائی۔ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو سب سے پہلے پیغمبر کے لیے نواسے میدان میں نکلتے، لیکن حضرت حسین نے جو تلوار اٹھائی یزید کے خلاف اٹھائی ہے، وہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف تلوار اٹھانا حضرت حسین کا یہ بتا رہا ہے کہ یزید میں خرابیاں تھیں، اس لیے نواسے رسول نے تلوار اٹھائی۔ امیر معاویہ میں خرابیاں نہیں تھی، نواسے رسول بیعت کرتے ان کو مانتے رہے، تو امیر معاویہ کو مانے، یزید کو آپ نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مانے۔ ہم بھی یزید کو کوئی اس طرح نہیں مانتے، یزید صحابی نہیں ہے، صحابی کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہے رسول، اسے گالیاں نہ دیں، اس پر توجہ نہ کریں۔ یزید کو جو آپ کا دل چاہے آپ کہیں، یزید میں خرابیاں تھی تو حضرت حسین نے تلوار اٹھائی ہے، امیر معاویہ میں نہیں تھی تو اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کیے اور ساری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ تو آج کا یہ آپ کا پروگرام اس کی وضاحت سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس ملک میں ابھی حال ہی میں جو قانون پاس ہوا اس کے خلاف یہ بکواس کر جگہ جگہ جلسے کر پروگرام کر کے امیر معاویہ پر قانون تشریح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے امت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، صحابی کا درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس کا درجہ بہت بلند ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بعد والا کوئی شخص اگر کسی صحابی کو گالی دے تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے تو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اسے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، تم لعنت میں مستحق ہو۔ صحابی رسول کی توہین کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا۔ آپ جمعہ میں اکثر خطبہ سے سنتے ہیں من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله تعالی فیوشک ان یأخذه۔ جو میرے صحابی سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے کسی صحابی کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے اللہ اس کو قریب اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو، دنیا کے چند روزہ اگر وہ بچ بھی گئے آخرت میں کیسے بچے گا؟ اس لیے صحابہ کرام سے محبت کیجیے، صحابہ کرام سے جن سینوں میں نفرت ہے ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے ایسی جگہ مرو گے کہ پانی نہ پاؤ گے۔ اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔